نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، او كما قال عليه الصلاة والسلام. اسٹیج پر جلوہ افروز موقر ترین علماء کرام، مدراس سے تشریف لائے ہوئے مولانا نور الہدیٰ صاحب، بہت ہی خوبصورت نظامت کے فرائض انجام دے رہے رفیق گرامی مولانا مفتی عثمان غنی صاحب، پس پردہ بیٹھی مائیں اور بہنیں اور طالبات، اللہ تبارک و تعالی نے تمام جنات و انسان کو اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے. اپنی عبادت کا صحیح طریقہ قرآن کریم کے ذریعے نازل فرمایا ہے. جو ہمارا گائیڈ ہے، ہمارا رہنما ہے، ہمارا راہبر ہے، وہ قرآن کریم ہے. جس چیز کے متعلق ہمیں معلومات چاہیے اور وہ معلومات جس زبان میں، جس کتاب میں لکھی ہوئی ہیں، اس زبان کا جاننا، اس کتاب کا پڑھنا ہم سب پر لازم ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کو امت مسلمہ کے لیے نازل فرمایا، اور اس کا پڑھنا جس میں حرام و حلال کو پہچان لیں اور نمازیں درست کر لیں، اتنا قرآن کریم کو سیکھنا فرض فرمایا. مکمل قرآن کریم کو پڑھنا، اس کے علوم کو سیکھنا، عالم بن جانا، اس کو فرض کفایہ فرمایا. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر تمام احکامات کو نازل فرمایا. اب وہ احکامات کیا ہیں، ان کا جاننا ضروری ہے. ان کا جاننا ضروری ہے تو قرآن کا جاننا ضروری ہے. قرآن کا جاننا ضروری ہے تو 10 علوم کا جاننا ضروری ہے. پھر اللہ تبارک و تعالی نے احکامات کے علاوہ کچھ چیزوں سے روکا ہے، کچھ چیزوں سے اللہ تبارک و تعالی نے منع فرمایا ہے. جن چیزوں سے منع فرمایا ہے ان کا بھی جاننا لازم. ان کا جاننا لازم تو قرآن کا جاننا لازم. قرآن کا جاننا لازم تو علوم کا حاصل کرنا لازم. پھر اس دنیا کے اندر صحیح اعمال کرنا، یہ ایک دنیا کے اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے، سماج کے اعتبار سے اور شریعت کے اعتبار سے، دونوں اعتبار سے لازم ہے. اس سے معلوم ہوا کہ معاشرے کا صالح ہونا لازم ہے، اور صالح معاشرے کی تشکیل کے لیے خواتین کا تعلیم یافتہ ہونا لازم ہے. کیونکہ دنیا کے اندر جتنے بھی عظیم ترین لوگ گزرے ہیں، ان کے پس پشت کسی نہ کسی معظم ترین خاتون کا ہاتھ ہے. جتنی بڑی شخصیات گزری ہیں، ان کے پیچھے ان کی ماؤں کی دعائیں ہیں، ان کی بہنوں کی کاوشیں ہیں، بہت ساروں کی بیویوں کی کوششیں ہیں. تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ
کہ بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے تربیت گاہ وہ ماں کی گود ہوتی ہے، اور جس چیز کی بنیاد جتنی زیادہ مضبوط ہوتی ہے وہ تعمیر اتنی ہی زیادہ مضبوط ہوتی ہے۔ لہذا اللہ کو اس کا علم، اللہ کے نبی کو اس کا علم، پوری دنیا جانتی ہے کہ ماں کی گود بہت صالح ہونا لازم ہے، ماں کی گود عمدہ ہوگی، ماں کی تربیت عمدہ ہوگی، ماں بچپن میں تعلیم کا صحیح انتظام کرے گی تو یہ شخص دنیا کے اندر ایک عظیم ترین شخص کی طرح پر ابھرے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علم کا حاصل کرنا ہر بالغ مرد عورت پر فرض ہے۔ اسی لیے الحمدللہ پوری دنیا کے اندر تعلیم نسواں پر کام ہو رہا ہے، خواتین کی تعلیم کے لیے نظم و انتظام کیا جا رہا ہے، اور یہ نظم و انتظام ابھی سال 2 سال سے نہیں، 10 سال سے نہیں، 20 سال سے نہیں، بلکہ 1450 سال قبل جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کرام کو قرآن کریم سکھا رہے ہیں، حضرات صحابہ کرام کو احادیث مبارکہ یاد کرا رہے ہیں، جب صحابہ کرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علوم فقہ سے روشناس کرا رہے ہیں، اسی وقت میں اماں عائشہ موجود ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہیں، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہیں، بہت ساری صحابیات موجود ہیں، وہ بھی علوم القرآن کو حاصل کر رہی ہیں، وہ بھی علوم حدیث کو حاصل کر رہی ہیں، وہ بھی علوم فقہ کو حاصل کر رہی ہیں۔ تاجدار مدینہ سرور کونین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی کو الوداع کہہ جاتے ہیں۔ آپ کے بعد حضرات صحابہ کرام علوم دینیہ کو پوری دنیا کے اندر پھیلانے کا عظیم کارنامہ انجام دیتے ہیں، ساتھ ساتھ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان کے شانہ بشانہ اس کام کے اندر مصروف رہتی ہیں، اور بڑے بڑے صحابہ، بڑی بڑی صحابیات اور بہت ساری خواتین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے علوم القرآن کو حاصل کرتی ہیں، بہت ساری حدیث کے متعلق آپ سے جا کر معلوم کرتی ہیں، بہت سارے مسائل آپ سے معلوم کرتی ہیں۔ تو جب آج سے 1450 سال قبل امہات المومنین والمؤمنات پوری دنیا کے اندر علوم القرآن اور علوم الحدیث کی ترویج و اشاعت کا کام کر رہی تھی، تو آج بھی اگر دنیا چاہتی ہے کہ معاشرے کے اندر تبدیلی آ جائے، اگر دنیا چاہتی ہے کہ امت مسلمہ دنیا و آخرت کے اندر کامیاب ہو جائے، اگر دنیا چاہتی ہے کہ اس دور کے اندر بھی خالد بن ولید پیدا ہو جائے، اگر دنیا چاہتی ہے کہ اس دور کے اندر بھی محمد بن قاسم پیدا ہو جائیں، اگر دنیا چاہتی ہے کہ اس دور کے اندر بھی حافظ عبدالستار نانکوی پیدا ہو جائیں، اگر دنیا چاہتی ہے کہ اس دور کے اندر بھی محمد بن قاسم کے علاوہ بڑے بڑے مجاہدین آزادی اس دنیا کے اندر پھر رونما ہو جائے، اگر دنیا چاہتی ہے کہ عمر فاروق جیسا دلیر پھر دنیا کے اندر آئے، اگر دنیا چاہتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جیسا شجاعت و بہادری کا علم بردار پھر دنیا کے اندر آئے، تو ہماری ماؤں کو تعلیم یافتہ ہونا پڑے گا۔ جب ماں تعلیم یافتہ ہوگی تو بچہ آٹومیٹک تربیت یافتہ ہوگا۔ آپ بارہا سنتے ہیں کہ بزرگان دین اپنی ماں سے آ کر کہتے کہ ماں لاکھوں لوگ مسلمان ہو گئے، ماں لاکھوں مسلمان بیت ہو گئے، ماں کہتی بیٹے یہ تیرا کمال نہیں، یہ اللہ کے اس کلام کی تلاوت کا کمال ہے۔ جب تو میرے پیٹ میں تھا اور میں قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتی تھی، یہ اس وضو کا کمال ہے،
جب تجھے دودھ پلانے کی ضرورت آتی میں باوضو تجھے دودھ پلایا کرتی۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں اور برکتیں ہیں۔ آج مائیں اور بہنیں اپنے دن کی شروعات قرآن کریم کی تعلیم سے نہیں کرتی، گانے بجانوں سے گھروں کی دن کی شروعات ہوتی ہے۔ آج جب بچہ پیٹ کے اندر ہوتا ہے تو قرآن کریم کی تلاوتیں نہیں ہوتی، بلکہ موبائل فون کے ذریعے گانے بجانوں کا کام ہوتا ہے۔ آج جب بچے کو دودھ پلانے کی ضرورت اور نوبت آتی ہے تو باوضو دودھ نہیں پلایا جاتا، بلکہ دوپٹہ کہیں پڑا ہوا ہے اور خود کہیں بیٹھی ہوئی ہے اور موبائل پر کچھ کا کچھ بج رہا ہے اور بچے کو دودھ پلایا جا رہا ہے۔ ان حالتوں کے اندر اگر ہم امید کریں کہ ہماری اولاد ہمارا کہنا ماننے والی بنے گی تو چھوڑ دو اس امید کو۔ ہم امید کریں کہ ہماری اولاد صالح معاشرہ کا ذریعہ بنے گی تو چھوڑ دو اس امید کو۔ ہماری اولاد حافظ قرآن بنے گی تو چھوڑ دو اس امید کو۔ ہماری اولاد علماء ربانیین کی صفوں کے اندر شمار کی جائے گی تو چھوڑ دو اس امید کو۔ آؤ اگر کامیابی چاہتے ہو، آؤ اگر اپنی اولاد کو معظم ترین بنانا چاہتے ہو تو آؤ چھاپور کے اس ادارے کے اندر آ جاؤ، علوم القرآن کو حاصل کر لو، علوم حدیث کو حاصل کر لو، علوم فقہ کو حاصل کر لو اور اس پر عمل پیرا بن جاؤ۔ میں ضمانت دیتا ہوں انشاءاللہ تعالی اگر آپ نے علوم القرآن کو حاصل کر لیا، صحیح تربیت اپنی معلمات کی لے لی، محنت سے یہ 5-6 سال حافظ اقبال صاحب اور ان کے بیٹے ان کی بہویں جو ماشاءاللہ بہت عمدہ کام کر رہی ہیں انہیں آپ نے 5-6 سال دے دیے تو میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں انشاءاللہ تعالی آپ جو دنیا کے اندر صالح معاشرے کی جستجو اور تلاش دنیا کر رہی ہے اس صالح معاشرے کے اندر آپ کا عظیم رول ہوگا، بہترین کردار ہوگا۔ آپ کا یہ سالانہ اجلاس اسی لیے منعقد کیا جاتا ہے کہ گاؤں چھاپور یہ ہمارا گاؤں ہے، میں یہاں مہمان نہیں بلکہ میزبان کی حیثیت سے ہوں، میں حافظ صاحب کے بچوں اور بھتیجوں کی حیثیت رکھتا ہوں، ان کے بچوں کے بھائیوں کی بڑے بھائی کی حیثیت رکھتا ہوں، میں اس بنیاد پر اپنے گاؤں کے اندر آیا ہوں۔ یہ تمام جو بیٹھی ہوئی ہیں یہ میری ماؤں بہنوں اور چچیوں کا درجہ رکھتی ہیں۔ میں ان سے اپیل کرنے آیا ہوں کہ آپ اللہ کے لیے اللہ کے لیے اللہ کے لیے اللہ والی بن جائیں، قرآن کی تلاوت کرنے والی بن جائیں، قرآن سے محبت کرنے والی بن جائیں، اللہ والوں سے محبت کرنے والی بن جائیں، اللہ والیوں سے محبت کرنے والی بن جائیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کے دلوں کے اندر جو تمنائیں ہیں، آپ کی جو اچھائیں ہیں، آپ جو چاہتی ہیں کہ میرا شوہر بھی میرا کہنا مانے، میرے بچے بھی میرا کہنا مانے، آپ اگر قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے والی بنیں گی تو انشاءاللہ تعالی آپ کا گھر اسی دنیا کے اندر جنت بن جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، چشمم باز کر دی، مرابا جان جا ہم راز کر دی۔ عزیزان گرامی، یہ تھے حضرت مولانا مفتی عطاء الرحمن جمیل قاسمی جو اپنے خوبصورت انداز سے ہم سبوں کو محظوظ فرما رہے تھے اور یہ عرض کر رہے تھے کہ کچھ ضروری تو نہیں جان بچائے رکھنا، کچھ ضروری تو نہیں جان بچائے رکھنا، جان سے بڑھ کر ہے ایمان بچائے رکھنا، یاد رکھنی ہے اسلاف کی یہ تائید ہمیں، عافیت چاہو تو قرآن بچائے رکھنا۔ عزیزان گرامی، پروگرام اپنی ترقی کی طرف رواں دواں ہے۔ اب میں عزیز محمد تجریان کو مدعو کر رہا ہوں وہ بھی تشریف لائیں اور اپنا پروگرام پیش کریں۔ محمد تجریان ماشاءاللہ ہمارے اس بزم میں